إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال عليه السلام المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله وقال عليه السلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، اور آس پاس والوں پہ کیا بیت رہی ہے، آس پاس والوں کا کیا حال ہے، آس پاس والے کس مشکل میں ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں رہی۔ دنیا کے حالات پہ نظر کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے، خون سفید ہو گیا ہے۔ کسی پہ کچھ بھی بیتے پاس والے کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، پاس والے کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک دور تھا کہ لوگ جانوروں کا بھی احساس کرتے تھے، جانوروں کی تکلیف سے بھی پریشان ہوتے تھے۔ آج لوگ اپنے ہی رشتہ داروں کی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کرتے، اور رشتہ داروں کی تکلیف کو جب محسوس نہیں کر رہے تو امت مسلمہ میں کہاں کہاں کیا بیت رہی ہے، اس کا کیا کوئی احساس کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی صفت ہے، امتیازی صفت ہے، ہمارے نبی کی جو امتیازی صفت ہے، ہمارے نبی کے غلاموں کی جو امتیازی صفت ہے، ہمارے نبی کی امت کی جو امتیازی صفت ہے، وہ اوروں کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے اوروں کو نفع پہنچانا، اوروں کا احساس کرنا، اوروں کا درد محسوس کرنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ لیکن آج مسلسل کفر کی محنت اور مسلسل گناہوں میں مبتلا رہنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج دل مر چکا ہے، احساس مر چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے، اور ہم ایسے ہو گئے جیسے پتھر کو کیا پڑی ہے کہ کسی دوسرے پتھر کا احساس کرے۔ آپ اس پلر کو توڑ دیں، اس پلر کو کچھ نہیں ہوگا، یہ پلر کوئی ٹینشن نہیں لے گا، اس لیے کہ یہ بھی پتھر ہے۔ پتھر کے ٹوٹ جانے کا احساس نہیں ہوتا، پتھر کو پتھر کے گرائے جانے کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان کو انسان کا احساس نہ رہے
تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ انسان ہے ہی وہ کہ جس میں انسانیت ہو، انسان ہے ہی وہ جس میں اوروں کی ہمدردی ہو، جس میں اوروں کا احساس ہو، جس میں اوروں کا درد ہو، جس میں اوروں کا غم ہو، جو اوروں کی تکلیف کو فیل کرتا ہو، محسوس کرتا ہو، وہ حقیقت میں انسان کہلائے جانے کے لائق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا ہے اس میں یہ نمایاں سبق ہے، اور ہمارے نبی کی صفات میں سے یہ نمایاں صفت ہے کہ ہمارے نبی سبھی کے لیے تڑپتے تھے، سبھی کے لیے روتے تھے، سبھی کا احساس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف عجموں کے لیے نہیں، صرف ماننے والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہمارے نبی سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی نعمت ہے، جانوروں کے لیے بھی نعمت ہے، درختوں کے لیے بھی نعمت ہے، جنات کے لیے بھی نعمت ہے، رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، سبھی کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہمارے نبی کی نمایاں صفت ہے، اور یہ تو اللہ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کبھی بھی کسی کی تکلیف پہ آپ خوش نہیں ہو۔ آپ نے 63 برس زندگی گزاری ہے، لیکن 63 برس کی زندگی میں کوئی آپ کا دشمن بھی ایک ایسا موقع نہیں نکال سکتا، نہیں بتا سکتا کہ جس میں ہمارے نبی نے کسی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کیا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اوروں کی تکلیف پہ کبھی خوشی نہیں کرتے تھے، بلکہ اوروں کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے، اوروں کی پریشانی کو محسوس کرتے تھے۔ آپ کے سامنے قیدی لائے گئے، اس میں ایک لڑکی بھی تھی، قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ جب وہ قیدی آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر فوراً اس کافرہ لڑکی کے سر پہ ڈالی۔ صحابہ نے کہا یہ تو کافرہ ہے، فرمایا کسی کی تو بیٹی ہے، اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھے گا، اس کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کافرہ عورت کا بھی آپ نے احساس کیا۔ آپ کو زندگی میں بہت سارے لوگوں نے ستایا، سر فہرست جو لوگ تھے وہ چند تھے، سب نے مکے والوں نے ستایا، لیکن جو سر فہرست تھے وہ چند تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ستایا۔ مکے میں سر فہرست ابو لہب تھا جو آپ کا چچا تھا، اور ایک ابو جہل تھا، آپ کا چچا نہیں تھا لیکن مکے کا سردار تھا، دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ وہ کفار ہیں، عتبہ، شیبہ، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو بہت زیادہ ستایا مکے میں۔ مدینے جب آپ تشریف لائے تو مدینے میں ایک کافر آپ سے ٹکرایا، اور وہ خبیث ایسا تھا کہ جس نے سبھی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا لیڈر تھا، منافقوں کا گرو تھا، اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھ کے کرتا تھا سائیں سائیں، جیسے سندھی میں سائیں سائیں کرتے ہیں نا، چاپلوسی کرتے ہیں، سامنے بیٹھتا تو سائیں سائیں کرتا، اور جب پیٹھ پیچھے جاتا، جب چلا جاتا تو پیٹھ پیچھے ہمارے نبی کے لیے سازشیں کرتا، ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کرتا۔ ہمارے نبی نے مسجد بنائی، اس نے چھپ کے ایک اور مسجد بنائی، مسجد ضرار، اور وہاں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے اور مسلمانوں پہ کن کو چڑھایا جائے، کس دشمن کی مدد کر کے ان مسلمانوں کے ساتھ لڑا جائے تاکہ یہ مدینہ ان سے پاک ہو۔ یہ ان کا ذہن تھا۔ عبداللہ ابن ابی، یہ سب سے بڑا دشمن،
یہ اتنا بڑا دشمن کہ ابو لہب نے بھی اتنا نہیں ستایا، ابو جہل نے بھی اتنا نہیں ستایا، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف نے بھی اتنا نہیں ستایا جتنا ہمارے نبی کو اس خبیث نے ستایا۔ آپ کی 9 موجود بیویوں میں سے سب سے زیادہ پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ ہے، اس خبیث نے ان پہ الزام لگایا اور سارے مدینے میں ڈنڈورا پیٹا کہ محمد کی بیوی کا صفوان سے تعلق ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کہ لگا میں نے خود دیکھا ہے، وہ اکیلے اکیلے دونوں آ رہے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے مدینے میں ہمارے نبی کے خلاف ایک ایسی سازش کھیلی کہ بعض پکے مسلمان بھی متاثر ہو گئے، پکے مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ آخری درجے کا وار ہوتا ہے، یہ آخری درجے کا زخم ہوتا ہے، یہ آخری درجے کا نقصان ہوتا ہے، یہ آخری درجے کی پلاننگ ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے۔ اس خبیث نے ہمارے نبی کے خلاف اور سازشیں تو کی ہی، ہمارے نبی کی عزت کے کو بھی اس نے داؤ پہ لگایا، اور 1 مہینے تک مدینے میں ہر مجلس میں یہ گفتگو ہوتی رہی، ہر گھر میں یہ گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کچھ تو ہے نا، پکے مسلمان بھی بعض کہنے لگے آخر کچھ تو ہے نا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی برات کے لیے، اماں عائشہ کی پاکیزگی کو بیان کے لیے قرآن پاک کے 2 رکوع اتار دیے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں جب مجھ پہ الزام لگا اور مجھے معلوم ہوا تو میں روتی تھی، لیکن رو رو کے اللہ سے کہتی تھی اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں پاک ہوں، تو کوئی راستہ نکال، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور کو کوئی خواب آ جائے گا، یا جبریل آ کر حضور کو کہہ دیں گے، یا حضور کو کوئی خواب آ جائے گا، یہ کوئی صورت بنے گی۔ مجھے اس کی قطعاً توقع نہیں تھی کہ اللہ میری پاکی کے لیے قرآن اتار دے گا۔ اللہ نے اماں عائشہ کے لیے 2 رکوع پورے قرآن کے اتار دیے اور اس میں واضح کر دیا یہ بولنے والے سب جھوٹے ہیں، یہ سب الزام تراشیاں کر رہے ہیں، میرے نبی کی بیوی پاک ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جب میرا نبی مسلم ہے کہ پاک ہے تو میرے نبی کی بیوی بھی تو پاک ہونی چاہیے۔ اللہ پاکیزہ لوگوں کو ناپاک عورتیں نہیں دیتا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ فرماتے ہیں میں پاک مردوں کو پاک عورتیں دیتا ہوں اور پاک عورتوں کو پاک مرد دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ خود مشکوک ہے، اس لیے کہ اللہ پاکوں کو پاک دیتا ہے، مشکوک کو مشکوک دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خام خواہ کے وہم میں پڑھ کر اپنی بیویوں پہ شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ظالم ہیں بڑے جو اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں اور ان میں شک و شبہ اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان میں شکوک و شبہات ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو یہ دی ہے اس کا مطلب ہے آپ میں بھی کوئی فالٹ ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کو ڈیفالٹر دی ہے۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں اللہ پاکیزہ مردوں کو دیتا ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں ملتی ہیں پاک مردوں کو، ناپاک مردوں کو پاکیزہ عورتیں نہیں ملتی، ان کو اپنی جیسی ملتی ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ عبداللہ ابن ابی اتنا سنگین دشمن، ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے خچر پر، تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ منافقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، تو ہمارے نبی کا جب خچر چلا تو اس سے تھوڑی سی مٹی اڑی، تو اس نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، مٹی مٹی کر دیا اس خچر نے ہمیں، محمد نے اور محمد کے خچر نے ہمیں مٹی مٹی کر دیا بالکل۔ حضور کے خچر کے قدموں کی خاک تو آنکھوں کا سرما بنانی چاہیے، لیکن جلاہا کیا جانے سونے کی قیمت کو۔ ہمارے نبی کو بڑا دکھ ہوا اس بات سے۔ ایک دفعہ
ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں تو ہو گئی. ایک غزوے میں، غزوہ بن المصطلق میں، مسلمان اور منافق، ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں تو ہو گئی. تو یہ چونکہ مدینے کا تھا تو اس نے انصاری سے کہا، اصل میں تم لوگوں نے ان کو جگہ دی ہے نا مدینے میں. مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے، ہمارے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے نا یہاں پہ، مجھے چھوڑ دو، میں ان کا ایسا حشر کروں سب کو نکال دوں. پھر اس نے اس کو ایشو بنایا، ہمارے نبی کو مدینے سے نکالنے کے لیے ایشو بنایا کہ یہ اچھا موقع ہے، چونکہ مہاجر نے مکے سے آئے ہوئے نے، جو حضور کے ساتھ آیا ہے اس نے مدینے والے کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اب اس کو ایشو بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جائے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کے سامنے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جب ہم واپس جائیں گے نا تو عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، عزت والے اپنے آپ کو عزت والا کہنے لگا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس نے کہا میں عزت والا ان ذلیلوں کو معاذ اللہ نکال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کم وقت تجھے کس نے کہا تو عزت والا ہے؟ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بات پھیل گئی. ایک چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے بچے سے تھے، حضرت زید بن ثابت. انہوں نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی نے یوں کہا ہے. عبداللہ ابن ابی کو پتہ چلا کہ میری شکایت لگ گئی ہے، بھاگا آیا، کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کہا، آپ چھوٹے بچے کی بات پہ اعتبار کریں گے؟ میں قوم کا سردار ہوں، میری بات پہ یقین کرنا چاہیے، یہ تو بچہ ہے. وہ سردار آدمی، بڑا آدمی، آپ نے سلام سے آ کے جب یہ کہا تو وہ بچہ زید بن ثابت بیچارے سمجھے کہ میری بات کی کیا ویلیو رہی، میں تو حضور کے سامنے جھوٹا ہو گیا. چنانچہ وہ بیچارے چھپ کے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. نہیں میرے نبی، اس نے کہا تھا کہ عزت والا ذلیل والے کو نکالے گا، جبکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے. جب یہ آیت اتری تو زید بن ثابت بڑے خوش مائنڈ ہوئے. اب جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ اس نے یہ کہا ہے تو اسی کا بیٹا عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ جو کہ کافر تھا، منافقوں کا سردار تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ پکے صحابی تھے. وہ علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ اجازت دیں باپ کی گردن اڑاتا ہوں. فرمایا نہیں ایسے باپ ہے. وہ آئے اور آ کے مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. بیٹا آ کے مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور تلوار ننگی لے کر سونت کے کھڑا ہو گیا. آیا باپ، اس نے کہا کہو کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والا ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہو تم؟ بیٹا تم میرے بیٹے نہیں ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر نہیں کہو گے نا تو اس تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں. چنانچہ اس نے کہا میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے. پھر بیٹے نے اندر جانے دیا. یہ ساری میں نے چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا عبداللہ ابن ابی کی کارستانیوں کا، اس کی گلکاریوں کا، اس کی شرارتوں کا، اس کی حرکتوں کا. کتنی تکلیفیں دی اس شخص نے. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو موت تو ایک ایسا موقع ہے نا کہ اس میں بڑے بڑے پہلوان بھی ان کی ہوا نکل جاتی ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا جب اس نے موت کے فرشتے دیکھے تو گھبرا کے کہنے لگا بنی اسرائیل کہاں ہے، میں ان پہ ایمان لے آتا ہوں. تو اس کے بھی جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو ہوا ہی نکل گئی ساری. بیٹے سے کہنے لگا محمد کو بلا کے لاؤ گے کہ ابھی لے آتا ہوں. عبداللہ بھاگا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ آخری مراحل میں ہے، مرنے والا ہے، آپ چلیں گے؟ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. فرمایا ضرور چلوں.
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے نبی ہم نے سبھی کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ اسی وقت آئے، لیکن آپ پچھلی باتیں بھولے تو نہیں تھے نا، زخم تو تھے نا دل میں۔ بیوی پہ الزام کسی کے کوئی لگائے، بھولتی تھوڑی یہ بات۔ اور بیوی بھی وہ جو صدیق کی بیٹی ہو، صدیق اکبر کی بیٹی ہو، اور خاتم المرسلین کی سب سے پیاری بیوی ہو، تو یہ باتیں بھولتی تو نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جو ہی اس کے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے اور اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ فک گھبرایا ہوا، تو آپ کے زخم تو تھے نا، زندگی بھر کے زخم تو تھے نا، زندگی میں سب سے زیادہ ستانے والا تو تھا نا وہ۔ علیہ السلام نے جو ہی دیکھا نا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ساری زندگی اکڑی ہوئی آنکھیں اور اکڑی ہوئی گردن اور ہمیشہ سینہ تنا ہوا، ہمیشہ سازشیں ہی سازشیں، آج ڈھیر ہوا پڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن گھبرا گئے، اللہ کے دشمن گھبرا گئے۔ تو اس نے کہا محمد میں نے آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا، آج مجھ پہ رحم کرو۔ جب یہ کہا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ دنیا میں سب سے بڑے دشمن کے لیے، زندگی میں سب سے زیادہ ستانے والے کے ایک بول نے سرکار کے سارے زخم اوجھل کر دیے، اور ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اب رونے لگے، فرمانے لگے بولو کیا کہتے ہو، کیا خدمت ہے، کیا چاہتے ہو میرے سے؟ کہ محمد اگر میں مر جاؤں تو تم میرا جنازہ پڑھ لینا، تو میں پڑھوں گا۔ مجھے اپنے کرتے میں کفن دینا، فرمایا یہ بھی کر لوں گا۔ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈال دینا، اپنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دینا، فرمایا یہ بھی ڈال دوں گا۔ قبر میں تم اتارنا، فرمایا یہ بھی کر لوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے نبی آپ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ اسلام کا سبق ہے، اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ لوگوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، دنیا نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، دنیا نے اسلام کو قریب سے دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے بھی بعض مسلمان کافروں کو خوش کرنے کے لیے انہی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں اس کی اشاعت کرتے ہیں اور اسی کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے ابھی 3 دن پہلے کراچی میں ایک فلائی اوور کے پاس لکھا ہوا دیکھا، میرا مذہب انسانیت ہے۔ ایک ٹرسٹ تھا، اس کے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ یہ ایسا نعرہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد ہی اسلام کی نفی اور کفر کی اشاعت ہے۔ ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا مذہب تو انسانیت ہے۔ کافروں کو خوش کرنے کے لیے، اسلام دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اپنے بھی بعض دفعہ ایسے بول بولتے ہیں اور ان کو اس بول کے وزن کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اسلام کا انکار ہے، اس میں سراسر اس بات کا اقرار ہے کہ انسانیت تو مغرب سکھاتا ہے، اسلام انسانیت نہیں سکھاتا۔ بھئی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، انسانیت تو کوئی مذہب نہیں۔ مذہب یا تو ہے عیسائی، یا تو ہے یہودی، یا تو ہے اسلام، یا تو ہے ہندو مت، یا تو ہے بدھ مت۔ مذہب تو یہ ہے، انسانیت تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہاں انسانیت کا درس کوئی مذہب ضرور دیتا ہے، اور وہ درس اسلام کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس مسلمانوں پہ بھی رحم کرو، کافروں پہ بھی رحم کرو، اپنوں پہ بھی رحم کرو، پرایوں پہ بھی رحم کرو، اپنوں کا بھی احساس کرو، پرایوں کا بھی احساس کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی کہے گا پھر یہ اسلام میں جہاد نام کی کیا چیز ہے؟ جہاد میں تو مارتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں، تلواری چلاتے رہتے ہیں، گردنیں اڑاتے رہتے ہیں۔ تو بھائیو جہاد جو ہے اس کی مثال تو ہے آپریشن کی سی۔ کوئی چاہے کتنا ہی رحم دل ڈاکٹر کیوں نہ ہو،
جس کو چیونٹی کو بھی اپنے جوتے کے نیچے مسلنا برداشت نہ ہوتا ہو، جو کبھی کسی مرغی کو بھی ذبح نہ کر سکتا ہو، اتنا رحم دل ہو، لیکن اگر کسی کے پیٹ میں کینسر ہو جائے گا تو اس کا آپریشن تو وہ کرے گا نا۔ اسلام نے فی نفسی ہی جہاد کا حکم نہیں دیا، اسلام نے شر کو ختم کرنے کے لیے، لا علاج شر کے دفع کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے۔ لا علاج شر کے حکم کے لیے، لا علاج شر کے دفع کے لیے جہاد کا حکم ہے، ورنہ اسلام تو سب کو گلے لگانے کا مذہب ہے، سب کو پیار دینے کا مذہب ہے۔ ایک ماں ایک باپ، آپ بتائیے اپنے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت کرتے ہیں؟ کیوں بھی کرتے لیکن اگر بیٹے کے پاؤں میں لگا کانٹا اور وہ اس میں کی گئی سستی اور اس سے اندر ہو گیا انفیکشن اور اس میں پڑ گئی پیپ اور وہ اتنا خراب ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا پاؤں کٹواؤ ورنہ ٹانگ کٹے گی، ٹانگ کٹے گی، وہ بھی نہ کٹوائی تو جان جائے گی، تو یہی ماں یہی باپ بتائیے اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب جلدی سے اس کا پاؤں کاٹ دیں ورنہ اس کی ٹانگ بھی جائے گی۔ حالانکہ یہ تو پاؤں میں کانٹا جو بھی برداشت نہیں کرتے، تو یہ پاؤں کیسے کٹوا رہے ہیں؟ اس لیے کٹوا رہے ہیں کہ اس پاؤں کے کاٹنے میں ہی باقی جسم کی خیر ہے۔ اسلام رحمت ہی رحمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے پاس سے بھی گزرو اسے پہچانو نہ پہچانو اس کو دعا دو، السلام علیکم۔ کیا مطلب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رحمت اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، وبرکاتہ اس کی آپ پہ برکتیں ہوں۔ کتنا اچھا مذہب ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان کو بھی بڑا ترس آتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ ترس کھاؤ آسمان والا تم پہ ترس کھائے۔ غزوہ بدر میں 70 آدمی قید ہوئے اور وہ سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے کافر تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، ان کو قید کیا گیا۔ آپ نے السلام نے فرمایا ان کو روٹی بھی دو، ان کو بستر بھی دو، ان کو راحت دو۔ اسلام احساس کا سبق دیتا ہے، احساس کا درس دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے نا اس کا بھی احساس کریں، آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے نا اس کا بھی احساس کریں۔ آپ فرماتے ہیں مومن ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس میں اسلام کی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر پڑوسی کافر ہے، بنیا ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے نبی فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو، تم مومن ہوتے تو اس کا احساس کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر تھا، کفار سے آمنا سامنا ہوا، جنگ چلتی رہی۔ حضرت اسامہ ابن زید یہ ہمارے نبی کو صحابہ میں بہت زیادہ پیارے تھے، اس لیے کہ ان کے والد کو ہمارے نبی نے بیٹا بنایا تھا، حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا، یہ ان کے بیٹے تھے، تو گویا حضور کے منہ بولے پوتے تھے، بہت پیارے تھے آپ علیہ السلام۔ کوئی ان کے بارے میں کوئی بات کہتا آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ بہت دکھ ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع جو ہمارے نبی نے آخری حج کیا، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت اسامہ ابن زید کسی کام سے چلے گئے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی، ہمارے نبی نے سب کو ٹھہرائے رکھا، اسامہ آئے گا پھر چلیں گے، نام نہیں لیا، فرمایا ٹھہرو کسی کا انتظار ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ذرا تاخیر ہو گئی، حضرت اسامہ نمودار ہوئے، تو ان ٹھہرے ہوئوں میں سے بہت سے نو مسلم بھی تھے، نئے مسلمان بھی تھے، انہوں نے کہا ارے اس کالے کلوٹے کے لیے ٹھہرایا تھا سب کو، اتنے سارے لوگ ٹھہرے ہوئے اس کالے کے لیے۔ ہمارے نبی کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا تم اس کے باپ پہ بھی
الزام تراشیاں کرتے تھے، آج تم اس کے بیٹے پہ الزام تراشیاں کرتے ہو۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جن نے حضرت اسامہ کے لیے اس وقت زبان کھولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد وہ سب مرتد ہو گئے۔ اور یہاں سے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ کبھی اللہ والوں کے بارے میں زبان نہ کھولنا، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان چھن جائے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے نفرت کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس سے جنگ ہے میری، معاف نہیں کروں گا اسے، جنگ ہے اسے میری۔ اس لیے کبھی کسی اللہ والے کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اب اللہ والے کی پہچان کیسے ہو؟ جس کی شکل و صورت اللہ والوں جیسی ہو نا، اب اندر میں وہ ہے نہیں، آپ احتیاط کریں۔ جس کی شکل و صورت اللہ والوں جیسی ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ والے اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان کو روکے رکھیں، ورنہ ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ آج کل الیکشن کے دن ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، تبلیغ کے دوسرے امیر تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب علماء بھی ان کے علم سے اش کر اٹھے۔ ایسی کتاب لکھی کہ عرب علماء بھی حیران رہ گئے کہ ایک اجمی مسلمان اور آج کی صدی کا، اس صدی کا ایسی حیران کن کتاب لکھ سکتا ہے کیا؟ اتنا بڑا علم بھی آج کل کوئی رکھتا ہے؟ عرب علماء حیران رہ گئے، اتنے بڑے عالم تھے مولانا یوسف صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کے اترنے کا دو موقعوں پہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب اب آیا اور اب آیا، دو موقعوں پر۔ ان میں سے ایک الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب اب آیا اور اب آیا، اس لیے کہ الیکشن کے دنوں میں مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے، مسلمان کی کمیاں اچھالتا ہے، مسلمان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، مسلمان کے خلاف محاذ آرائیاں کرتا ہے، مسلمان کے خلاف گالیاں بکتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب اب آیا اور اب آیا۔ فرماتے ہیں ایک اس موقع پہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسرا اس موقع پر کہ جب جہاز میں سفر ہو رہا ہو اور لوگ شرابیں پی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ایسے جہاز گزرتے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جن میں لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے، لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوں گے، برائیاں بدکاریاں کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ کر دے۔ الیکشن کے ایام میں ہم مسلم ہونے کا ثبوت دیں۔ کس کا ثبوت دیں؟ کس کا ثبوت دیں؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان پہ کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کا مسلمان سے لڑنا یہ تو کفر ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ تو کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان پہ گن لیے کھڑا ہے، مسلمان کے لیے چھرا لیے کھڑا ہے، مسلمان کے لیے پسٹل لیے کھڑا ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے مسلمان کی اللہ پاک کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اب اس ایک کی وجہ سے اتنے ساروں کو دوزخ میں کیسے ڈالوں، اللہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ دنیا کے 7.5 ارب انسانوں کو جنہوں نے پلاننگ کے ساتھ آپس کی ملی بھگت اور سازش کے ساتھ ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اللہ 7.5 ارب انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کو ایک مسلمان اتنا پیارا ہے۔ اس لیے بھائیوں الیکشن آ رہے ہیں، غیبتیں ہوں گی، الزام تراشیاں ہوں گی،
بہتان بازیاں ہوں گی، اور گالم گلوچ کا ماحول بنے گا، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول بنے گا۔ سیاست کی آڑ میں پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ ہمیں اس میں لحاظ کرنا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پہ ہماری وجہ سے آنچ نہ آئے۔ بھئی آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے اس کو دے دیں، آپ جس کو دیانتدار سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں، لیکن دوسرے کے کپڑے نہ اتاریں، ننگا نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت برا ہے اور لوگ اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ شکایات ہیں، اس کی بہت زیادہ کمپلین ہے، لہذا اس کو ووٹ نہ دیں۔ اور آج کس کو پتہ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس بڑا موبائل ہے، ساری دنیا سارا جہان دے کر ہے، کس کو پتہ نہیں کون برا ہے کون اچھا ہے۔ اپنی دیانتداری پہ جس کو دیانتدار سمجھتے ہیں، حقدار سمجھتے ہیں، ملک کا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، عوام کا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، اسلام اور ملک کا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، اس کو دے دیں، لیکن اوروں کو گالیاں نہ دیں، اوروں کو برا بھلا نہ کہیں۔ مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سود، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ دو شخصوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک اللہ والوں سے بغض رکھنے والا، اللہ والوں سے دشمنیاں پالنے والا، اور دوسرا سود کھانے والا۔ ان دونوں سے اللہ نے کہا ہے میرا اعلان جنگ ہے، ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا، ان سے میرا اعلان جنگ ہے، ان کو معاف نہیں کروں گا، ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود کھانے والا یہ بھی ایک عام بیماری ہو گئی ہے۔ اللہ والوں کو گالیاں دینا تو ویسے ہی عام ہے، چونکہ انٹرنیٹ ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے علماء کو گالیاں دینا ہے، اللہ والوں کو گالیاں دینا ہے۔ یہ پیر ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ مدرسوں والے ایسے، یہ تبلیغی ایسے، بس ان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک اہم بات ہے سننے کی ہے، زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں قانون بتایا ہے، جس کو دیکھو کہ وہ اہل اللہ کی اچھائیاں بیان کرتا ہو، علماء کی اچھائیاں بیان کرتا ہو، قرآن اور حدیث کے درس دینے والوں کی اچھائیاں بیان کرتا ہو، دین کی محنت کوشش کرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرتا ہو، سمجھ جاؤ کہ اہل حق میں سے ہے۔ اور جس کو دیکھو کہ کبھی داڑھی پہ اعتراض، کبھی پگڑی پہ اعتراض، کبھی تبلیغ والے پہ اعتراض، کبھی مدرسے والے پہ اعتراض، کبھی علماء پہ اعتراض، جس کا عنوان اور موضوع ہی علماء کے خلاف حرز سرائی ہو، تبلیغ والوں کے خلاف حرز سرائی ہو، علماء اور مشائخ اور پیروں کے خلاف حرز سرائی ہو، سمجھ جاؤ کہ دال میں کالا ہے۔ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور کفر یا طاقت ہے۔ یہ علامت بتائی ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ علامت بتائی، جو کہنے سارے برے، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا بھائی؟ صحابہ بھی غلط، اہل بیت بھی غلط، ائمہ بھی غلط، اولیاء بھی غلط، سارے غلط۔ اب یہ آج کل کا چھوکرا یہ صحیح ہو گیا؟ سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی اگر اتنا ہی صحیح تھا تو اس کو تو پھر عہد نبوت میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نشانی بتائی ہے حق اور ناحق کے پہچاننے کی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دو نشانیاں بتائی ہیں، حق اور ناحق کے پہچاننے کی کتنی نشانیاں بتائی ہیں؟ یاد رہیں گی کتنی نشانیاں بتائی ہیں؟ چونکہ مجھے اور آپ کو بہت سے لوگوں سے پالا پڑے گا، بہت سے لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا، بہت سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ساری دنیا ایک پلیٹ بن چکی ہے، مغرب بھی سامنے، مشرق کی بھی سامنے، شمال بھی سامنے، جنوب بھی سامنے، ساری دنیا سامنے۔ ہر ایک اپنے لیکچر دیے چلا جا رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کیے چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اہل حق نے، اہل دل نے، اہل نظر نے، اہل بصیرت نے، جن کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے جس آنکھ سے وہ غلط اور صحیح کو پہچان سکتے ہیں، اچھے اور برے کو پہچان سکتے ہیں، ہائے
ہمارے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم حرام حلال چیز کو مکس کر کے لے آؤ، اللہ نے مجھے وہ نظر دی ہے، میں تمہیں الگ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور ایک بزرگ تھے مولانا محمد امین صاحب اوکاڑوی، یہ پہلے اماموں کو نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ کون، امام شافعی کون، امام مالک کون، امام احمد بن حنبل کون، بھائی قرآن سامنے ہے، خود پڑھو خود کرو، یہ دعوت چل رہی ہے نا انٹرنیٹ پہ، خود پڑھو خود کرو۔ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو، خود پڑھو خود کرو، انجیکشن بھی خود لگانا سیکھو، تھرمامیٹر بھی خود لگانا سیکھو، بلڈ پریشر بھی خود چیک کرنا سیکھو، شوگر بھی خود چیک کرنا سیکھو، اور دوائیوں کے نام بھی خود ہی یاد ہے کسی کے بس میں؟ اتنی سی میڈیکل ہے، اتنی سی میڈیکل کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے 5 فٹ جسم سے، 5.5 فٹ جسم سے، تو اتنی سی ہوئی نا۔ آپ کی حیثیت سارے عالم میں کیا ہے؟ قرآن تو سارے عالم کے لیے ہے، میڈیکل کا تعلق تو آپ کی آنکھ کان ناک اور پیٹ کے ساتھ ہے۔ جب اس پہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے اور آپ ڈاکٹروں کے محتاج ہیں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ خود پڑھو خود کرو، خود پڑھو خود کرو؟ ان بابوں کے پیچھے نہ لگنا، خود پڑھو خود کرو۔ یہ دعوت چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سارے گمراہ ہو جائیں، ایسے کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ ایک مجموعہ، ایک بڑی جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پہ رہے گی، ہدایت پہ رہے گی، صراط مستقیم پہ رہے گی۔ لہٰذا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ایسے ہی تھے، یہ سب ایسے ہی تھے، یہ سب گمراہ تھے، اس کے خود گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ جبکہ ان باتوں سے لگ رہا ہے کہ سب سارے گمراہ ہوئے، صرف یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو مولانا محمد امین صاحب اوکاڑوی یہ پہلے ایسے ہی تھے کہ خود پڑھو خود فیصلہ کرو، خود پڑھو خود صحیح غلط کی تحقیق کرو۔ ایک آدمی کسی ڈاکٹر سے دوائی لے کے آیا، دوسرے نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا، خود جا کے میڈیکل پڑھو، خود اپنا علاج کرو۔ ایک کسی حکیم سے دوائی لے کے آیا، کہا پاگل ہو گئے ہو کیا، خود حکیم بن جاؤ۔ اب یہ مشورہ بتاؤ عقل والوں کا ہے یا بیوقوفوں کا ہے؟ خود پڑھو خود سمجھو۔ بھائی زندگیاں چاہیے، زندگیاں سمجھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، یہ چلتے چلتے سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن سمندر ہے، جب سے اترا ہے، لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے علوم ختم ہی نہیں ہوتے۔ انہوں نے سنا یہ جو کہتے ہیں نا خود پڑھو خود سمجھو، خود پڑھو خود سمجھو، خود تحقیق کرو، جو یہ کہتے ہیں نا، تو چونکہ یہ لوگ اپنی عقل کو ترازو بناتے ہیں، اپنی عقل کو میزان بناتے ہیں، لہٰذا جو بات ان کی عقل میں آئے اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو ان کی عقل سے ٹکرائے تو یہ کہتے ہیں عقل ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے۔ تو انہوں نے سنا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لاہور شیرا والا میں کوئی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرام حلال کو الگ کر لیتا ہوں۔ یار یہ کیسے ہوگا؟ حرام پیسوں سے خریدے ہوئے سیب اور حلال پیسوں سے خریدے ہوئے سیبوں کے رنگوں میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ بھائی جو پھل آپ حرام پیسوں سے خریدیں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، جو حلال پیسوں سے خریدیں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ میزان عقل تھا، ترازو انہوں نے عقل کو بنایا ہوا تھا، لہذا بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا مذاق اڑانے کے لیے اور ٹھٹھا کرنے کے لیے اور ان سے استہزاء کرنے کے لیے انہوں نے کہیں سے حرام کے پیسے حاصل کر لیے، حلال کے پیسے کچھ یہاں سے خریدا کچھ یہاں سے خریدا، دونوں کو مکس کر کے ایک تھیلا بھر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پیش کیا، حضرت یہ آپ کے لیے نذرانہ لائے ہیں، مہربانی فرما کے قبول کریں، آپ سے ہمیں بہت محبت ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ بادشاہوں کے پاس جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت رکھو، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت رکھو۔ کس کی حفاظت رکھو؟ دل کی۔ قلندر ہرچ گوید دیگ گوید، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مسلمان کی فراست سے ڈرو، مومن کے نور سے ڈرو، فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خود نہیں دیکھتا، اللہ اپنے نور سے اس کو دکھاتا ہے۔
جب یہ تھیلا لے کے آئے اور آ کے بڑا ڈرامہ کیا اور کہا کہ جی بس آپ سے محبت ہے، اسے قبول کر لیجئے، حضرت نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں کہ پہلے چہرہ پڑھا اپنا ہے پر آیا ہے، چہرہ بھی نہیں دیکھا، سیدھا تھیلا اٹھایا اور ان میں سے ایک ادھر رکھا، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. فرمایا یہ حرام کہیں، یہ حلال کہیں. آزمانے آئے تھے نا تم، آزمانے آئے تھے نا تم. کہا جی بس توبہ کر لی، بیعت کر لیں. فرمایا نہیں، امتحان لینے آئے تھے، واپس جاؤ. واپس گئے، پھر دوبارہ آئے. کہ حضرت اب تو بیعت کے لیے آیا ہوں. فرمایا ہاں اب تم بے شک بیعت کے لیے آئے ہو. چنانچہ بیعت کیا اور بعد میں وہ بھی پھر بڑے اللہ والے بنے. ان کے ایک مرید کو، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو ایک دفعہ ایسے ہی خیال آیا کہ میرے حضرت حرام حلال کو تو دیکھ لیتے ہیں، تو بے وضو پکائے ہوئے باوضو پکائے ہوئے میں بھی فرق کر لیتے ہیں. بیوی سے کہا پہلے آدھی روٹیاں پکاؤ بے وضو، پھر کر لو وضو، پھر آدھی روٹیاں پکاؤ وضو کے ساتھ، پھر جب چھابی پہ رکھو نا روٹی تو ایک رکھو وضو والی، ایک رکھو بے وضو والی، ایک رکھو وضو والی، ایک رکھو بغیر وضو والی. یوں روٹیاں چھابی پہ رکھ کر، اوپر چھابی رکھ کر اور آ کے دسترخوان پہ پیش کی. جو ہی وہ چھابی بھری ہوئی روٹیوں کی آئی تو حضرت نے پہلے کھائی نہیں، اوپر کی چھابی ہٹا کے ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر. فرمایا آزمانا چاہتے تھے، یہ وضو سے پکی نہیں ہے، بے وضو. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرنا، اس لیے کہ وہ خود نہیں دیکھتا، اللہ اپنے نور سے اسے دکھاتا ہے. تو ہمارے بڑوں نے جو نظر رکھتے تھے، جو اہل نظر تھے، جو اہل بصیرت تھے، جو اہل دل تھے، انہوں نے ہمیں دو طریقے بتائے ہیں حق اور ناحق کو پہچاننے کے. یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں دو کسوٹیاں دی ہیں، ہمیں دو تھرمامیٹر دیے ہیں، ہمیں دو کسوٹیاں دی ہیں. ان میں سے ایک، غور سے سنیے، ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں کہیں اشتباہ ہو، پتہ نہیں ہے کیسا آدمی ہے، فوراً تھرمامیٹر لگاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک طریقہ حق اور ناحق کو پہچاننے کا یہ ہے کہ یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے نا، جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیسا آدمی ہے، آپ دیکھیں کہ اہل دل اللہ والوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس زمانے کے جو اللہ والے ہیں نا، اس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے موبائل خریدنا ہے بازار سے، تو آپ کسی 80 سال والے کو لے کر جائیں گے کہ جی آپ کی بڑی لمبی زندگی ہے، زندگی میں بڑے آپ نے تجربے کیے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں موبائل مارکیٹ، میں نے ایک موبائل لینا ہے آئی فون. تو آپ چل کے دیکھیں کہ ایسے نہ میں کوئی ویوو لے آؤں آئی فون کی جگہ سے. آپ 80 سال کے ہیں، زندگی گزری ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ کو تجربہ ہوگا، آپ چل کے خریدیں. آپ اس سے پوچھیں گے، حالانکہ اس کی عمر تو 80 سال ہے. آپ کسی ٹھیٹھ نوجوان کو جو روز موبائل بدلتا ہو، جو آئے دن نئے ماڈل کے لیے پریشان رہتا ہو اور پچھلا بیچتا ہو اگلا خریدتا ہو، اس کو لے کے جائیں گے جس کو پتہ ہے، جو ہاتھ میں اٹھا کے بتائے گا کہ کیسا موبائل ہے، استعمال ہوا ہے یا نیا ہے، اور کتنا چلا ہوا ہے، اور اس کی بیٹری کیسی ہے، اور اس کا یہ کیسا ہے، اس کا وہ کیسا ہے. آپ اسی کو لے کے جائیں گے نا. تو جب حق اور ناحق کو پہچاننا ہو تو اہل حق کی نگاہیں دیکھو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اگر اہل حق کا دل اس سے مطمئن ہے، اہل حق کا دل اس کی طرف مائل ہے، تو آپ یہ نہ کہو کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، آنکھیں بند کر کے کہو کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اہل حق نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے. اہل حق کے دل کبھی ظلمت کی طرف مائل نہیں ہوتے. اہل حق کے دل کبھی ظلمت کی طرف مائل، بولو اہل حق کے دل کبھی ظلمت کی طرف مائل. اس کی چھوٹی سی مثال، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے مشرق، ہمارے محبوب حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا جمشید علی صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. ایک دفعہ تشریف لائے حیدرآباد، تو شورا والوں سے آ کے، یہ پیسے والے جو ہوتے ہیں نا، پیسے والے دنیا دار قسم کے،
یہ قربانی میں نظر نہیں آتے ہیں اور شہرت کے موقع پہ سب سے آگے آگے نظر آتا ہے، تو ایک دم پہنچ گئے حضرات کے پاس. اور ہمارے حضرات بھی آج کل پھر ایسے ہی ہیں، ان کے پیسے سے متاثر ہو جاتے ہیں، لہٰذا فیصلے بھی انہیں کے حق میں ہوتے ہیں. آئے حضرت تشریف لا رہے ہیں، کھانا میری طرف سے. بہت اچھا. وہ بیچارہ تھا وہ جس کی کمائی سراسر حرام. اب وہ پتہ نہیں کیا تکے اور وائٹ قورمہ الگ اور پتہ نہیں کڑھائی الگ اور مچھلیاں الگ اور نان الگ اور پتہ نہیں کیا دودھ والی روٹیاں الگ اور شیر مال الگ، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لے آیا. بریانیاں الگ الگ اور کیا کہتے ہیں بریانی کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، پلاؤ الگ، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لے آیا. ہمارا ایک وہیں محلے کا ساتھی بیچارہ غریب مسکین آدمی، مخلص آدمی، قربانی والا آدمی، اس نے کہا بزرگوں پہ بھی پیسے والوں کے قبضے ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں. لیکن کہا کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا، خدا تو دیکھ رہا ہے کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. اس نے کہا میرے گھر میں پکی تھی سیدھی سادی سبزی اور غریب آدمی وہ بھی بہت زیادہ نہیں، تو میں جو گھر میں سبزی پکی تھی نا، تھوڑی سی سبزی کٹوری میں ڈال کے لا کے میں نے دسترخوان پہ رکھ دی. اب ادھر قورمہ چمک رہا ہے، ادھر کڑھائیاں چمک رہی ہیں، ادھر بریانی سے بھاپ اٹھ رہی ہے، دیکھنے والوں کے منہ سے پانی نکلنے لگا ہے. مولانا جمشید صاحب تشریف لائے اور اپنی لاٹھی رکھی اور سارے دسترخوان پہ یوں نظر دوڑائی اور کٹوری کو کیا آگے، کلو بھائی تم کھاؤ، ہمارے تو بس یہی کافی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ اس کا دل کبھی ظلمت کی طرف مائل نہیں ہوتا. جب کسی کو اللہ والے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کر کے کہو ٹھیک ہے. جس کے حق نہ حق ہونے میں اشتباہ ہو رہا ہو، اس کے پہچاننے کا طریقہ ایک تو یہ ہے. اور یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ طریقہ بتایا ہے رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب اور مولانا زکریا صاحب دونوں کے پیر تھے اور محدثین کے امام تھے. عرب بھی جن کا لوہا مانتے تھے. یہ ان کا فرمان ہے. جہاں حق نہ حق ہونے میں اشتباہ ہو تو دیکھو اللہ والے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اگر اللہ والے اس کی طرف مائل ہیں تو بس پھر تم اپنی تحقیق کو ایک طرف رکھو، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، تم بس جیسے اہل حق کہہ رہے ہیں ویسے کرو. ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے. اور دوسرا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے حق نہ حق ہونے میں شبہ ہو رہا ہو تو دیکھو کہ یہ جو باتیں کرتا ہے، یہ جو لیکچر دیتا ہے، یہ جو تقریریں کرتا ہے، اس میں یہ اسلاف اور اکابر کی تعریفیں کرتا ہے یا سبھی کو غلط قرار دیتا ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. اگر وہ اسلاف سے کاٹ رہا ہے، اکابر سے کاٹ رہا ہے، سب کو غلط بتا رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ گمراہ ہے. یہ دو کسوٹیاں ہیں جیسے ہمیں اچھے برے کو پہچاننا ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو ننگا نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، دو شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا ان سے اعلان جنگ ہے. ایک وہ شخص کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. ایک وہ کہ جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے سود کے 70 درجے ہیں. سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70 کیٹیگریاں ہیں. 70 کیٹیگریاں ہیں سود کی. 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 70واں نمبر. آپ نے سلام فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو سود ہے، سب سے جو چھوٹا سود ہے، آخری درجے کا جو سب سے زیادہ کمزور قسم کا سود ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ بھی اتنا بھاری ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا ہے. ماں کے ساتھ زنا کرنا، چھوٹے میں چھوٹا سود بھی، آخری درجے کا سود بھی اتنا گندا ہے. اور جو سب سے بڑا سود ہے نا، سب سے بڑا سود وہ ہے کسی مسلمان کی بے عزتی.
اسی وجہ سے مولانا یوسف فرماتے تھے سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کے اترنے کا مجھے خطرہ لگ جاتا ہے، ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اندیشہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اب آیا اور اب آیا، ابھی نہ کہیں اتر جائے الیکشن کے دنوں میں، اس لیے کہ الیکشن کے دنوں میں مسلمان مسلمان کو برا کہتا ہے، مسلمان مسلمان کو ننگا کرتا ہے، مسلمان سرے عام کھڑے ہو کے مسلمانوں پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اس کے بارے میں کہتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کا اس وقت مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، تبلیغ کی جو محنت ہے نا، تبلیغ کی جو محنت ہے، اس کا مین ٹاپک وہ مسلمان کا احترام اور عزت ہے۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے ہم ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مسلمان کی قیمت بٹھا رہے ہیں کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے۔ مسلمان بے قیمت نہیں ہے، مسلمان ہلکا نہیں ہے، چاہے بے نمازی ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، جیسا بھی ہو، مسلمان ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ معاملہ ایک ہے معاملات کی بات، آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی میں اسے کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے 1 نمبر کا فراڈیا، اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ کیا، آپ مختصر الفاظ میں کہیں ٹھیک نہیں ہے آدمی، میں جانتا ہوں، یہ معاملات کی بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملات والی بات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ہزاروں کے مجمع میں اوروں کو ننگا کیا جاتا ہے، اوروں کو ذلیل کیا جاتا ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اور ان ساری باتوں کی جو بیس ہے، جو ماخذ ہے، وہ ہے میڈیا۔ میڈیا تو دجالی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی رائے میڈیا کی خبروں سے کو سن کر قائم نہ کرے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اہل اللہ کی نگاہوں کو دیکھیں، کس طرف مائل ہیں، کس سے پھری ہوئی ہیں، سمجھ۔ اہل اللہ یعنی کئی سارے اہل اللہ، ایک نہیں، فرد واحد نہیں، کئی سارے اہل اللہ۔ اہل اللہ کی اکثریت جس سے مطمئن ہے، آپ پھر مزید عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اس پہ اطمینان کا اظہار کریں۔ ایک مریض آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں پریشان ہوں، بہت جسم میں درد رہتا ہے، نفس بھی دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے اصل میں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب مجھے گیس بہت رہتا ہے، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے درد ہے مجھے، اور اس کے لیے جو فلاں گولی ہے نا وہ بہت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، پھر مجھے دکھانے کیوں آیا بھائی؟ ڈائگنوز بھی خود کر رہا ہے، پھر میڈیسن بھی خود طے کر رہا ہے، پھر میرے پاس کائی کے لیے آیا یار؟ تو عادت ہوتی ہے بازوں کو۔ اللہ والے طبیب ہیں، اللہ والے کیا ہیں؟ ہاں، ان کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے طبیب کہا ہے۔ یہ طبیب ہیں، یہ طبیب ہیں، یہ حکیم ہیں۔ پوچھ کے چلتے رہو، پار لگ جائیں گے، عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، مارے جائیں گے، یا تو گمراہ ہو جائیں گے یا پھر تجربوں ہی کی نظر ہو جائے گی ساری زندگی، موت کے وقت سمجھ آئے گی کہ ہائے یہ بابے صحیح کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق دے، ہر ایک کی عزت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، ہمارے حاج صاحب پہلے کمرہ نہیں ہوتا تھا، مسجد میں ہی سوتے تھے عام لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک شخص آیا رات کو عشاء کے بعد، تعلیم کے بعد، آ کے حاج صاحب کی ٹانگیں دبانے لگ گئے۔ حاج صاحب نے کہا میری ٹانگیں دبا کے تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے، بزرگ کی ٹانگیں دبا۔ کہا جی۔ فرمایا اللہ کو خوش کرنا ہے تو ایسے کی ٹانگیں دباؤ جس کی کوئی نہیں دباتا۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کی ٹانگیں دباؤ جس کی ٹانگیں کیوں دباؤ؟ مسلم، اس کی تو دبا رہے ہو اس لیے کہ بزرگ ہے، مسلم، چرسی ہے، پڑا ہوا ہے، منہ سے اس کے جھاگ نکل رہی ہے، اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں خدمت کی سوائے اسلام کے۔ نہ یہ بزرگ ہے، نہ یہ تہجد گزار ہے، نہ یہ بیت اللہ جا کے آپ کے لیے دعا کرے گا، نہ یہ آپ کے دل پہ ضرب رکھ کے، دل پہ انگلی رکھ کے ضرب لگائے گا اور دل جاری کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا بیچارہ، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، نشے میں چور ہے۔ اس لیے خدمت کریں مسلم، ایز اے مسلم، مسلم ہونے کے ناطے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج تک صرف مسلم ہونے کی وجہ سے ہم نے کتنوں کو راحت پہنچائی ہے، کتنوں کو عزت دی ہے، اس لیے کہ مسلم ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، میں نے تو کسی کو بھی عزت نہیں دی آج تک، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلم۔ کسی کو اس لیے عزت دیتا ہوں کہ شاید یہ نکل جائے تبلیغ میں، کسی کو اس لیے عزت دیتا ہوں شاید یہ داڑھی رکھ لے، شاید یہ دین میں آ جائے، کسی کو اس لیے عزت دیتا ہوں کہ یہ پیسے والا ہے، کسی کو اس لیے عزت نہیں یہ رشتہ دار ہے، کسی کو اس لیے عزت دیتا ہوں کہ بھائی عزت نہیں دوں گا تو پھر یہ شریر آدمی ہے، پھر پریشان کرے گا۔ اس وجہ سے عزت دینا کہ یہ مسلم ہے، یہ ہے وہ نیکی جو اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہے، اور اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہر مسلمان کی عزت کریں گے؟ ہر مسلمان کو عزت دیں گے؟ کسی کی بے عزتی تو نہیں کریں گے نا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھائیں گے نا؟ کسی کا حق تو نہیں کھائیں گے نا؟ بتائیں نا، سارے بتائیں نا۔ آج مسلمان کی قیمت نہیں ہے، پیسے کی قیمت ہے، عہدے کی قیمت ہے، ڈگری کی قیمت ہے، مسلم کی قیمت ہے۔ پیسے والا ہندو آتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کے لیے کرسی بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے چادر بھی بچھاتے ہیں، اور بیچارہ گرا پڑا گناہ گار مسلمان آئے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں گئے، انہیں اپنے سیدھے سادے کپڑوں میں، تو جو باہر کھڑا ہوا تھا اس نے دھکے دے کے بھگا دیا، کہ چلیے یہاں سے، یہاں کیا فقیروں کا کام، یہاں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا شیخ ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے۔ دیکھ گئے اور بڑا چبا شبا پہن کے بن ٹھن کے سنور کے آئے، آئی حضرت تشریف لائی، دروازہ کھول دیا، راستہ بھی صاف کر دیا اور آگے بٹھا دیا۔ جب بیٹھے کھانے پہ تو لقمے توڑ توڑ کے اپنے جبے سے کہنے لگے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، جبے سے کہہ رہے ہیں کھاؤ۔ تو پاس والے نے کہا کیا کر رہے ہیں، جبہ کھائے گا کیا؟ کہنے لگے جبے کی دعوت ہے، یہاں تو جبے کی عزت ہے، میری تو عزت ہی نہیں، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو دھکے دے کے نکال دیا انہوں نے۔ یہاں تو جبے کی عزت ہے، بھائی جبے کی دعوت ہے، جبے کو کھلا رہا ہوں، کھا ہی نہیں رہا۔ آج عزت کس کی ہے؟ عہدے والے کی۔ عزت کس کی ہے؟ پیسے والے کی۔ عزت کس کی ہے؟ گاڑی والے کی۔ عزت کس کی ہے؟ لمبے چوڑے آدمی کی۔ غریب کی کوئی عزت نہیں، اس لیے کہ عزت اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، عزت تو پیسے کی وجہ سے، مادی اسباب کی وجہ سے ہے۔ جب عزت مسلم ہونے کی وجہ سے ہو تو پھر اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو بھائی ہر مسلمان کو عزت نہیں، ہر مسلمان کو کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اس میں چرسی بھی آ گئے، ہیرونچی بھی آ گئے، نشئی بھی آ گئے، گناہ گار بھی آ گئے، فاسق فاجر بھی آ گئے، شرابی بھی آ گئے، زانی بھی آ گئے، سارے آ گئے، یہ سب مسلم ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں۔ قیامت کے دن جب پکارا جائے گا تو یہ بھی تو حضور کے امتی کہلائیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مسلم کی عزت اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔